وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو ہم سب کا خالق اور مالک و رازق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں امام الانبیاء تاج الانبیاء خاتم النبیین اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات پر کہ جن کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ہمیں آپ علیہ السلام کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. دوستان عزیز، ایک سلسلہ اپنے دوست احباب کی سیرت اور شخصیت کی اصلاح کے لیے شروع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر خود بھی عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان عزیز، مسلمانوں کا جو آج پستی کا جو عالم ہے اور دنیا میں جس نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس عزت و وقار کو جو مسلمان نے کھویا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دامن کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے چھڑایا ہے. تو جب حضور علیہ السلام کے دامن سے ہم نے اپنے آپ کو چھڑایا اور حضور علیہ السلام کی سنتوں سے، آپ کی مبارک تعلیمات سے، آپ کی مبارک فرامین سے جب ہم نے روح گردانی کی تو اللہ کی رحمتیں بھی ہم سے روٹھ گئیں. تو آج مسلمان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ عبادات زیادہ نہیں کرتا، اس وجہ سے تباہ و برباد ہوا، اس وجہ سے ذلت و رسوائیاں اس کا مقدر بنی، بلکہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اور آپ علیہ السلام کی عمدہ اخلاق کو جب چھوڑنا شروع کیا اور آپ کی عمدہ خوبیوں کو جو ہم نے چھوڑا، جو مسلمان کی شان تھی، جو مسلمان کی پہچان تھی، جو امت مسلمہ کا شعار تھا،
ان خوبیوں کو جب ہم نے چھوڑنا شروع کیا کہ صداقت، امانت، دیانت، حلال و حرام سے جب ہم بے پرواہ ہوئے، جب ہمارے دلوں سے ایثار اور ہمدردی اور قربانی کے جذبات اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے جب کمزور پڑ گئے، اور صبر اور شکر کی جو کیفیات تھیں کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن ہر حال میں خیر ہی خیر میں ہوتا ہے، کہ وہ ہر حالت میں جو ہے چاہے تنگی ہو یا خوشحالی ہو اللہ سے اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے، کہ اگر مصیبت اور پریشانی آئے، تنگی آتی ہے، بیماری آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے کہ یہ جو تنگی اور پریشانی آئی ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، تو رب کی طرف نگاہ کر کے اس پریشانی پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو صبر کے بدلے میں اللہ سے اجر حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر اللہ اس سے کوئی نعمت سے نواز دے، کسی تنگی سے دور کر کے اپنی نعمت عطا فرما دے، بیماری کے بعد صحت دے دے، تنگ دستی کے بعد خوشحالی دے دے، تو اس پر اتراتا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو صبر اور شکر یہ مومن کی شان ہے، اور مومن کا ہتھیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ مومن بندہ جو ہے ان دونوں حالتوں میں صبر اور شکر کر کے اللہ سے اجر حاصل کر لیتا ہے۔ تو کس قدر عمدہ خوبی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دونوں خوبیاں بھی ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں، کہ ہم خوشی کے موقع پر اس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ رب کے فرامین، رب کی حدود اور قیود کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو دوستان عزیز، یہ باطنی جو خوبیاں ہیں یہی اہل ایمان کی شان ہے، یہی اہل ایمان کی عزت اور وقار کا باعث ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہم نے ایک شروع کیا ہے کہ جس میں ان خوبیوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق طیبہ کی روشنی میں اپنے دوست احباب کو آگاہی دینے کے لیے یہ پروگرام کا، یہ درس و بیان کا آغاز کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اسے اصلاح امت کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو آج ہم نے جو سلسلہ شروع کیا اس کا پہلا جو عنوان جو منتخب کیا وہ ہے توبہ اور استغفار، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، تو نیکی برائیوں سے نیکیوں کی طرف آنے کے لیے پہلا جو درجہ ہے، پہلا جو دروازہ ہے وہ توبہ اور استغفار کا ہے، کہ گناہ گار بندہ پہلے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا رب کے بارگاہ میں اظہار کرے، اس کا اعتراف کرے، اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے رب کی فرامین پر عمل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے، بڑی قدر و منزلت ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی یہ شان بیان فرمائی کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو دوستان عزیز، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ خود امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم فرمائی، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ محبوب آپ رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اور رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، توبہ تو گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہے، لیکن اسے ہم آگے بیان کریں گے۔
کہ صرف توبہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے تو پھر اور عذاب الہی سے نجات مل جائے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب قوم بد عمل اور بد کردار ہو جائے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اور ناراضگی کے اسباب اترنا شروع ہو جائیں تو ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں پلٹ آئیں، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب کی بارگاہ سے توبہ کریں تو اللہ ان مصائب اور پریشانیوں کو توبہ کے صدقے سے دور فرما دے گا۔ اور وہ شخص نہایت ہی بد نصیب ہے کہ جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو زندگی ہی کیا ہے، نیکیاں کرنے کے لیے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے بڑی زندگی پڑی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کر لو جو کرنا ہے، ہنس کھیل کر گزار لو۔ دوستان عزیز، اہل ایمان کی یہ شان نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، بلکہ اہل ایمان کی شان تو یہ ہے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو فوراً رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی فوراً توبہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کرامن کاتبین میں سے برائی لکھنے والا جب برائی لکھنے لگتا ہے تو نیکی لکھنے والا کہتا ہے کہ بھی ٹھہر جا، کہ شاید کہ بندہ توبہ کر لے، یا شاید اس برائی کے بعد کوئی نیک عمل کر لے تو اللہ اس کی نیکی کے بدلے سے اس کی برائی کو ختم کر دے، معاف کر دے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی اور فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو نیکی برائی کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو کہ نیکی برائی کو کھا جاتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے۔ تو دوستان عزیز، ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنی آخرت کو مزید خراب کرنے سے پہلے توبہ کی طرف آنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کی گھڑیاں کس وقت ختم ہو جائیں اور ہم توبہ کرنے کے ارادہ کرتے کرتے قبر میں پہنچ جائیں تو پھر ہماری بد نصیبی اور بدبختی کے علاوہ ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے اپنی توبہ کا دروازہ ہماری آخری سانسوں تک کھلا رکھا ہے۔ اور دوستان عزیز، توبہ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا، انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی۔ وہ تو توبہ کرتے رہے بلکہ ساری رات جو ہے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے۔ حضور علیہ السلام کے جن کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا۔ آپ کی سیرت کا پہلو یہ ہے کہ آپ ساری رات رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور آپ تو بخشائے ہیں، آپ اس قدر لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو توبہ صرف جو ہے گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین،
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک اور صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب بندے جو ہیں، جو نیک ہونے کے باوجود توبہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، توبہ میں لگے رہتے ہیں، تو ہم جیسے گناہ گار، خطا کار، جو صبح و شام جو ہیں گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اور ہم اس قدر توبہ سے غافل، توبہ سے سست اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو دوستان عزیز، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو انتہائی پسند فرمانے والا ہے، تو ہمیں ہر وقت جو ہے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان فرمایا کہ اب توبہ کیسی ہو، 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو خود ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، کہ سچی دل سے توبہ کرو، کہ جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ہوگا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ تو توبۃ نصوحا کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور توبۃ نصوحا کیا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ بندہ گناہ جو کر لے تو اس پر نادم اور شرمندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا معافی کا طلبگار رہے، اور آئندہ گناہ نہ کرے، جیسے دودھ کھیر میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح بندے سے دوبارہ گناہ ہونے نہ پائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، کہ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا کر رہا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے شخص یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو بندہ جو ہے عرض کرتا ہے کہ پھر سچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے پھر انہیں تعلیم دی کہ سچوں کی توبہ تو اس طرح ہوتی ہے کہ جو گناہ کر لے اس پر شرمندگی کا اظہار ہو، ندامت کا اظہار ہو، اور جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کرے۔ کسی کا حق مارا ہو تو اسے ادا کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو تو اس سے معافی مانگے، اور گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور جس طرح پہلے نفس کو برائیوں سے پختہ کیا تھا، نفس کو بڑھایا تھا، اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ نفس کو کمزور کرے۔ تو یہ ہے سچوں کی توبہ، توبۃ النصوح۔ تو حضور علیہ السلام پھر ایسے توبہ کرنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس طرح کہ جس طرح اس سے گناہ ہوا ہی نہ ہو۔ تو دوستان عزیز، رب کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا لیتا ہے، آخرت کی رسوائیوں سے تو بچائے گا ہی بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو جو سچے دل سے توبہ کر لے فوری طور پر بھی اجر عطا فرماتا ہے کہ اسے دنیا کی رسوائیوں سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں تو ایک لڑکا جو ہے وہ بغل میں کوئی بوتل چھپائے گزرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روک کر پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اب اس کے پاس جو شراب کی بوتل تھی. تو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے دیکھتا ہے تو فوراً جو ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ آج مجھے عمر فاروق کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے. اور اس نے سچی توبہ کی. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتا ہے کہ میرے پاس سرکہ ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دکھاؤ. تو جو دکھاتا ہے تو واقعی وہ سرکہ نکلتا ہے. تو یہ ہے ہمارے رب کا کرم کہ جو اپنے گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر وہ توبہ مقبول ہوتی ہے. تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا. تو کیا خیال ہے اس رب کی ذات پر, اس رب کی شان پر جو دنیا میں ایک مخلوق کو مخلوق کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے. تو کیا روز محشر جو ہے اپنے گناہ گار بندہ جو توبہ کرتا ہے اسے اس عظیم الشان دن میں پوری مخلوق کے سامنے رسوا ہونے سے نہیں بچائے گا؟ ضرور بچائے گا. اور دوستان عزیز, بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جس بندے کے عیبوں پر اس دنیا میں پردے ڈال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر بھی اس کے عیبوں پر پردے ڈالے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ ڈر جاتا ہے, توبہ کرتا ہے اور اس کا ایک آنسو رب کے خوف سے نکل جائے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 آنسو جو ہے, 2 قطرے جو ہیں بڑے پسند ہیں. ایک گناہ گار بندہ جو رب کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں تو زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور دوسرے شہید کے خون کا قطرہ کہ وہ قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے جو ہے وہ شہید کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. تو دوستان عزیز, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اول گناہوں سے بچنے کی, اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر توبہ کی بعد جو ہے اللہ ہمیں ہمیشہ نیکی پر, حضور کی سنت پر, حضور کی سیرت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستان عزیز, مزید کسی قسم کا کوئی دینی مسئلہ جو ہے پوچھنا ہو, کوئی نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, یا دوسرے ضروریات کے بارے میں, تو اس ویڈیو کے ساتھ جو ای میل ایڈریس دیا گیا ہے تو اس پہ آپ میسج کر کے, ای میل کر کے جو ہیں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.